السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ النحل کی آیت نمبر 48، 49، 50 اور 51 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اولم اور کیا نہیں، کیا واو اور لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، یہ لفظ آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، الا طرف ما جو خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا، خالق مخلوق خالق یہ لفظ بنا سکتے ہیں آپ، من شیء کسی چیز سے، من شیء یتفیع وہ جھکتا ہے، یتفیع نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں، اس کا روٹ ورڈ فا یا حمزہ ہے، ظلالہ اس کا سایہ، ذل سائے کو کہتے ہیں، انل یمین دائیں طرف، یمین آپ کئی بار پڑھ چکے، والشمائل اور بائیں، دائیں اور بائیں طرف، سجدا للہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، وہم اور وہ، داخرون سب عاجز ہیں، دال خارا یہ بھی نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں، عاجز وہ سب عاجز ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، کیا انہوں نے جو کچھ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کی طرف نہیں دیکھا، اس کا سایہ وہ اور اس کا سایہ دائیں طرف اور بائیں طرف سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہیں، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ وللہ اور اللہ کو، یسجد سجدہ کرتی ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، من دابہ کوئی بھی چلنے والا، دابہ چلنے والے جانوروں کو کہتے ہیں، من دابۃ والملائکہ اور فرشتے، ملائکۃ وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، کوئی بھی چلنے والا اور فرشتے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم وہ خوف کھاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، فا ہے تو خوف اس کا بنا سکتے ہیں اپنے رب سے، ربہم یخافون ربہم ہم من فوقہم ان کے اوپر، فوق اوپر، فوقیت بن سکتا ہے اردو کا لفظ، وہ ان کے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ اور وہ سب کرتے ہیں، ما یؤمرون جس کا وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یؤمرون کو دیکھیں تو یہ پیسو ہے، اور الف میم را امر، امر ہوتا ہے حکم۔ وقال اللہ اور کہا اللہ نے، لا تتخذوا تم نہ بناؤ، یہ اخذ کرنا ہم کئی بار پڑھ چکے، الہین اثنین دو معبود، الہ کی جمع تثنیہ الہین اور اثنین بھی دو کو کہتے ہیں، انما یقیناً صرف، ہوا وہ، الہ واحد وہ ایک معبود ہے، فَإِيَّايَ پس صرف مجھی سے، فَارْحَبُونَ ڈرو۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، 4 آیتیں ہو گئی ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کی آیات میں جو ہمیں حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کفر پہ لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کیا جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خود بھی اور ان کے سائے بھی دائیں اور بائیں طرف سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ عاجز ہیں؟ ویسے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ جیسے درخت ہیں یا پہاڑ ہیں یہ کس طرح سجدہ کرتے ہیں اللہ کو، ہماری طرح تو نہیں کرتے نا، لیکن ساتھ یہ بتلایا کہ جو ان کا سایہ ہے وہ دائیں اور بائیں، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ زمین پہ لیٹا ہوتا ہے، پھر جب غروب ہوتا ہے تو دوسری طرف جا کے لیٹ جاتا ہے، تو یہ ایک سجدہ کرنے کی طرح ہے، اور وہ عاجز ہیں، وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی کائنات کی کوئی بھی چیز ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ہر چیز، وہ کوئی چلنے والا جانور ہو یا فرشتے ہوں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی سجدے کا حق صرف اللہ کو ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، کسی اور کے سامنے نہ کیا جائے۔ اور جو خود سجدہ کرے، آپ دیکھ لیجئے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، تو پھر کیا بچا جس کو اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور سجدہ کرے؟ تو ایک یہ پتہ چلا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ زمین پر تو انسان وغیرہ ہیں، آسمانوں کی مخلوقات بھی ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کرتی، یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ آسمانوں میں بھی مخلوق ہے جو جیسے اللہ نے بنائی ہے، فرشتے تو بڑے مشہور مخلوق ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، سجدہ نہ کرنے کو تکبر کہا گیا ہے۔ اور یہ سجدے کی آیت ہے، اس کے بارے میں صحیح حدیث میں بخاری مسلم میں اس طرح ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے تو اللہ کے ہاں سجدہ کیا جائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی، یا قرآن میں جو اور آیتیں ہیں سجدہ کی، جب وہ پڑھی تو سجدہ کیا، اور کبھی کبھی نہیں بھی کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، کوئی کر لے تو فائدہ ہے، اگر کوئی نہ کرے تو اس کا گناہ نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ کر لیا جائے۔ آپ بھی کرنا چاہیں تو سبق کے بعد کر سکتے ہیں، اور نہ بھی کرے کوئی تو گناہ گار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود اور سورہ تکویر کو پڑھا اور سجدہ نہیں کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود ایک دفعہ سجدے والی آیتیں پڑھی تو کر دیا، پھر پڑھی تو نہیں کیا۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے مسئلے کی حد تک آپ کو بتانا تھا۔ اگلی آیت میں ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب اوپر ہے، اسی لیے ہم جب دعا بھی کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ اوپر کو ہوتے ہیں، اور اللہ ہونا بھی اوپر چاہیے، اور وہ کام کرتے ہیں دنیا کے سارے لوگ جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ دنیا کی ساری مخلوقات، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اللہ کے حکم کی پابند ہے، صرف انسان اور جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور دونوں رستے دکھائے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کرنا چاہے تو اللہ قوت کے ساتھ اس کو نہیں روکتا کہ نیکی نہ کرے، اور کوئی برائی کرنا چاہے تو اللہ قوت کے ساتھ نہیں روکتا کہ برائی نہ کرے، دونوں راستے اس کو دکھا دیے گئے ہیں۔ چونکہ اللہ نے جنت دوزخ بنائی ہے، حساب کتاب کا دن مقرر کیا ہے، اس لیے اگر اللہ ان کو بھی
یہ اختیار نہ دیتا تو پھر جنت دوزخ اور کامیابی ناکامی والا معاملہ ختم ہو جاتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیروں کی عبادت سے بچائے۔ اور جو سجدہ ہے، شیطان نے سجدے سے ہی انکار کیا تھا اور وہ نیک کام کرتا تھا، تو دیکھ لیں اس کو رد کر دیا گیا، وہ مردود ٹھہرا ایک سجدے کا انکار کرنے۔ اور اگر ہم 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں تو ہم نے کتنے سجدوں سے عملی طور پہ انکار کیا۔ ہمیں ڈرنا ہوگا، جن لوگوں سے ہمیں پیار محبت ہے، بیٹے بیٹیاں بھائی بہنیں رشتہ دار، ان کو نماز کی طرف لے کے آئیں، اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آئیں، شرک اور بدعات سے بچائیں، کوشش کریں، اور برے کاموں سے وہ بچیں تاکہ قیامت کو وہ بھی کامیاب ہوں اور آپ بھی کامیاب ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب